ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العلی العظیم ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا اور روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا اور ہاتھ پھیلائے وہ ملے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور سنتا بھی کہاں سے حضور مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا اور دیکھتا بھی کہاں سے چاہنے والا اس جیسا نہ تجھ جیسا حبیب ایسے عاشق کے ہو محبوب نہ ہو جس کا رقیب غیریت آئے کہاں سے کہ ہو اتنے قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور ان کی عطا سے دنیا کو سیراب کرنے والی ذات جس کے بارے میں گھنٹوں کی باتوں کو منٹوں میں بریلی کے تاجدار نے یوں سمجھا دیا جن کی آج محفل ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہی قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے اور کیوں نہ مختار ہو مختار ہے بابا تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا ایک بات درشی پڑی ہار مالا دیکھیے یقیناً اللہ نے وہ نوازا ہے جس موڑے پہ آئے اپنا کچھ نہیں فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا لیکن کمال کر دیا گلاب کی خوشبو آپ سونگے اور یہ پھول نہ ہو تو خوشبو آ جائے گی نہیں اور یہ پھول کے ساتھ تصور آئے گا کہ یہ کہیں چمن ہے اگر چمن نہیں ہے تو پھول اور چمن میں بھی تصور آئے گا کہ موسم ہے اگر بے موسم بھی پھول ملتا نہیں اور موسم بھی ہے چمن بھی ہے پھر بھی بارش کی ضرورت ہے اگر بارش نہیں ہے تو نہیں کھلے گا چمن ہوتے ہوئے موسم ہوتے ہوئے بھی پھول نہیں کھلے گا تو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں نبوی می
بارش نبی کی ہے، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ کیوں سارے نبیوں میں جس طرح حضور کا مقام ہے اس طرح سارے ولیوں میں غوث پاک کا مقام ہے۔ یہ مقام ملا کہاں سے؟ یہ فیض نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ ایک لال دیکھا، اس میں چمک دیکھی، تو یہ چمک آئی کہاں سے؟ لال میں سے۔ لال بنا کہاں؟ کان میں۔ کان کہاں تھی؟ پہاڑ میں۔ تو پہاڑ میں کان پتھر بہت سارے ہیں، لیکن یہ بنا کیسے؟ کہ سورج کی کرنوں سے۔ تو پھر ایک لال کے لیے، چمک کے لیے پہاڑ بھی چاہیے، کان چاہیے، اور اس میں پھر سورج کی کرنیں چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے؟ نبوی خور، وہ خورشید نبی ہے۔ نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بغیر کسی تمہید کے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک قانون کی کتاب ہے، اس میں کہانی نہیں، کہانی کی کتاب میں قانون نہیں، لیکن قرآن تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ملے، یہ ہمارا قصور ہے، لیکن نہ ہو ایسا نہیں ہے، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، یہ قرآن پاک کی آیت بھائی کہ تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، تو اسلام کا مذاق بنایا تھا کہ عمل جو ہے عرض ہے۔ یہ اگرچہ علمی بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سادہ انداز میں یہ سمجھ لو، ایک ہوتا ہے قائم بالذات، ایک ہوتا ہے قائم بالغیر۔ یہ جو رنگ ہے نا اس کا، یہ قائم بالغیر ہے، اور یہ پھول قائم بالذات ہے۔ یا اور آسان سمجھ لو تو آپ کی مسکراہٹ جو ہے، آپ کی مسکراہٹ یہ قائم بالغیر ہے، اور آپ کی ذات قائم بالذات ہے۔ تو آپ کی ذات جو ہے یہ تو جوہر ہے، اور جو آپ کی مسکراہٹ ہے وہ عرض ہے۔ تو وہ اپنے آپ نہیں ملے گی۔ مثلا نمازی نہ ہو اور نماز کہیں کھڑی مل جائے، ہنسنے والا نہ ہو اور ہنسی کہیں الگ سے مل جائے، صابر نہ ہو اور صبر کہیں مل جائے، تو صابر کے ساتھ صبر ہے، نمازی کے ساتھ نماز ہے، چور کے ساتھ چوری ہے۔ تو چور نہ ہو اور چوری کہیں کھڑی ملے آپ کو، تو یہ عرض ہے، ان کا الگ سے وجود نہیں ہوتا۔ جب الگ سے وجود نہیں تو دکھایا کیسے جائے گا؟ تو موقع ملا ان کو، لیکن قرآن کے اندر صاف اعلان ہو گیا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، اور جو شک کرے وہ مسلمان۔ پھر زمانہ بیتا، ترقی ہوئی اور کیمرہ ایجاد ہوا، یا آج سی سی ٹی وی کیمرے۔ اب بتائیے 10 دن بعد بھی چور کہیں ہے، دکھایا کیا جا رہا ہے؟
اس کی چوری. جب انسان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس کی چوری دکھائی جا رہی ہے, اٹھا رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے, کیا کیا مال لے رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے, جب یہ کیمرے کا وجود ہوا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا, تب قرآن نے یہ بیان فرمایا. اب میں آپ سے کہوں, قرآن نے ہمیں ایک سبق دیا ہے, وہ فی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے. یہ قسم خدا کی ان محفلوں سے بڑھ کر کوئی محفل نہیں, یہ سیکھنے سکھانے کی بہت بڑی محفل. لیکن میرے رب صاحب کا آقا فرماتے ہیں کلموا علی قدر عقول الناس, ان علماء کے حساب سے مت بولو, یہ سنانے آتے ہیں, ان کے حساب سے بولو کہ جو سننے آتے ہیں. اپنی سطح سے بہت نیچے اتر کر, بڑے بڑے الفاظ ہوں گے, لفاظی ہوگی, قوم کو کچھ نہیں ملے. تو ہمیں عوام کو سمجھانا ہے, اور اگر یہ چند مسئلے بھی سمجھ جائے تو میرے آقا فرماتے ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سیرت نگار نبی کی سیرت ضرور بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جب بیان فرماتے تو لکھنے والا لکھ لیتا, لیکن خود بیان کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ سننے والا سن بھی نہیں سکتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر غور کر لینا, قسم خدا کی ہم نے آج تک ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اتنی لاپرواہ. نماز کی تعریف یاد ہے, روزے کی تعریف یاد ہے, ایمان پوچھو تو 90% کو ایمان کی تعریف یاد نہیں. ایمان کہتے یقین کو, ذرا بھی شک ہے تو کفر ہے, ایمان نہیں ہے. اور کتنی چیزوں میں یقین ہے, وہ 7 چیزیں ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ ایمان کتنا اہم ہے, پوچھئے علماء کرام سے. 23 سال میں پورا اسلام مکمل ہوا, لیکن 12.5 سال میں نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, شراب کی حرمت نہیں, جوا کی نفرت نہیں, پردے کا حکم نہیں, کچھ بھی نہیں. 12.5 سال صرف اسلام, ایمان. 10.5 سال میں پورا اسلام. اب آپ بتاؤ ایمان کی کتنی بڑی اہمیت. 12.5 سال جس کو سمجھایا وہ صرف ایمان. ایمان میں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, یہ بھی ضروری ہے. اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے, پھر جب یقین آ جائے گا تو پھر گھبرائے گا نہیں, اور اچھی تقدیر ہوگی تو اترائے گا نہیں, پھر وہ کبھی ناکام نہیں رہے گا. کیوں؟ اچھی تقدیر ہے رب کی طرف سے, تو اتراتا کیوں ہے؟ شکر کر. اور اگر کمزوری بھی ہے تو رب کی طرف سے امتحان ہے, پھر گھبراتا کیوں ہے؟ صبر کر. تو اگر دولت ملی, اترایا تو برباد, گھبرایا تو برباد. مومن دونوں حال میں خوش ہے, ادھر شاکر ہوتا ہے, ادھر صابر ہوتا ہے. وہاں اللہ زیادہ دیتا ہے, یہاں خود اللہ ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے. تو سمجھے جب تو. اور سارے گناہوں سے بچانے والی چیز ہے فکر آخرت. ہمیں مر کر زندہ ہونا ہے, اچھے عملوں کا بدلہ جنت ہے, بروں کا جہنم ہے. اور جب یہ کہ نہیں مرنا ہی نہیں ہے, یا مر جائیں گے تو پھر جینا نہیں ہے, پھر نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, پھر کیوں تو گناہ سے بچے گا, کیوں نیکی کرے گا. اس لیے سینکڑوں آیت صرف اس میں ہیں. جب قرآن نے کہا نا, رب آقا نے فرمایا تمہیں زندہ کیا جائے گا, تو کہتے ہیں ایسا متنا وکنہ تراب نظام, کیا جب ہم مر جائیں گے ہڈی ہو جائیں گے کیسے زندہ کیے جائیں گے. سینکڑوں آیت قرآن کی اس پر, پھر ان کو سمجھایا قرآن نے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایمان بڑی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں گناہ نہ کرنے دے, وہ ایمان ہے.
دنیا کی کتنی بڑی طاقت آ جائے، جو ڈرنے نہ دے وہ ایمان ہے، جو گھبرانے نہ دے وہ ایمان ہے۔ تو پتہ چلا مومن ڈرتا بھی نہیں ہے، گھبراتا بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کسی کا برا چاہتا بھی نہیں، اگر مومن ہے تو۔ اب آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک مرتبہ آپس میں سلام کریں تو کیا کریں گے؟ السلام علیکم۔ ارے بولو، سلام کرو آپس میں۔ تو ایک نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ ایک آدمی ہے، السلام علیکہ ہونا چاہیے اس کے لیے، السلام علیکم کیوں کر رہے ہو بھئی؟ ایک آدمی تو السلام علیکہ، لیکن ایک آدمی تب بھی السلام علیکم۔ آپ نے کہا قاعدہ نہیں جانتے؟ کہا کہ یاد رکھو، مومن کبھی بھی، جو مومن ہے وہ کبھی کسی ایک کو ایک سمجھتا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی اکیلا ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان ہے آپ کے پاس، آپ کو ہو جی کہ ایک بھی ایک نہیں جی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ اب اگر یہ ایمان ہے تیرا اور ان کو تو سلام کر رہا ہے تو اس کے کاندھے پہ ہے تو تیرے کاندھے پہ بھی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کا کنیکشن کاٹ دو، کام چھوڑ دے گا، پتھر مار دو، کام ختم ہو جائے گا۔ کچھ بھی مت کر، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لے، سی سی ٹی وی کیمرہ تیرا چہرہ نہیں دکھا جائے گا، لیکن آؤ کوئی مائی کا لال ہے تو ان کاندھوں پر بیٹھنے والے، یہ جو ٹی وی، یہ کیمرے جو لگ رہے ہیں، ہے کوئی طاقت جو ان میں گولی مارے؟ ہے کوئی طاقت جو ان کا کنیکشن کاٹے؟ تو 1000 پردے لگا لے، کرامن کاتبین سے چھپ کے بتا دے۔ اب بتاؤ، یہ بے ایمانی نہیں تو کیا ہے؟ رات کو بدکاریاں کر رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ وہ خدا کے بندے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو کیسا مومن ہے؟ تیرے کاندھے پہ 2 نوٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، لکھ بھی رہے ہیں۔ اب اگر ایمان ہوگا تو یہ حرکت ہوگی؟ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ ارے صورت میں تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ فخر اسلام پہ ہے اور کسی پہ نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کہاں ہے ہمارے پاس؟ اچھا میرے ساتھ مل کے پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تفصیل میں یہاں بھی نہیں جا سکتا، بظاہر تو ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن میں شاید سمجھتا ہوں 1-2 مشکل سے کلمہ کی حقیقت بیان کر سکتے ہیں، موٹی موٹی نہیں بیان کر سکتے۔ دنیا کے ماحول میں خوب ہوشیار، تقریریں روزانہ سنتے ہیں، لیکن کبھی کوشش نہیں کہ ہم سمجھیں۔ اب یہ 2 جملے ہیں، ذرا یہی بتا دو مجھے ان کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ، سیدھا سا ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ اب بہت سے بھائی دیکھو، کسی کا رد نہیں کرنا چاہیے، حالات بڑے نازک ہیں، تو میرے بھائی تو نصیحت کیا کر رہا ہے؟ پہلے کلمہ پڑھنا چھوڑ۔ یہ پیڑ پتھر معبود نہیں، پتھر معبود نہیں، دریا معبود نہیں، بت معبود نہیں، تو پہلے تو رد ہے۔ بغیر رد کے تو اللہ اللہ کہہ دے، نہیں ہو سکتا۔ پہلے پاکی ہے، یہ دل کو ناپاک جو ہو رہا ہے نا، اسے پاک کر۔ غوث پاک جلال میں آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ابے تو نے بت تو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بت تیرے نزدیک عصبیت کا ہے، میں، میرا خاندان، میرا علاقہ، یہ سب سے بڑا بت ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک تو بتا دو جس کے اندر یہ بت موجود نہیں۔
سب سے خطرناک اسلام کے لیے یہ عصبیت، تعصب، کنبہ پرستی، علاقہ پرستی، یہ سب سے بڑا یہی تو تھا۔ اگر یہ ہوتا تو ابو لہب کو مقام ملتا، بلال کو نہ ملتا، صہیب رومی کو نہ ملتا، سلمان فارس کو یہ مقام نہ ملتا۔ وہ مکی بھی تھا، مطلبی تھا، ہاشمی تھا، پھر بھی مردود، کیوں؟ نبی کا نہیں تھا، اور اگرچہ رنگ کا کالا تھا، آقاؤں میں نہیں تھا، غلاموں میں تھا۔ ہاں عرب کا بھی نہیں تھا، حبشہ کے رہنے والا تھا، لیکن واہ، میرے آقا فرمائے بلال تیرے قدموں کی ہٹ تو میں نے جنت میں آگے آگے دیکھی ہے۔ ہاں بڑے بڑے حسین موجود تھے، بڑے بڑے دولت والے موجود تھے، لیکن کعبے کی چھت میں ملنا یہ سب کو نصیب میں نہیں آیا۔ عبادت والے اور بھی ہوں گے، دولت والے اور ہوں گے، خیرات کرنے والے اور ہوں گے، لیکن عشق مصطفیٰ میں وہ لگن جو بلال کو تھی وہ تم شروع کو نہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ اسی کے لیے کہا تھا بریلی کے تاجدار نے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے۔ یہ سچا عشق اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم جس سے پیار کریں گے نا، اس کی اداؤں سے بھی پیار کریں گے، اس کے کردار سے پیار کریں گے، اس کے وطن سے پیار کریں گے، اس کے صحابہ سے پیار کریں گے، اس کی اولاد سے پیار کریں گے۔ یہ عشق ہی تو ہے۔ اب بتاؤ، ہمارا نوجوان تربیت کا مارا ہوا، ماں باپ کے پاس تربیت ہے ہی نہیں، اتنا موقع ہی نہیں، ثابت پینٹ مل رہا 200 روپے کا، پھٹا مل رہا 300 روپے کا، اور میرا بھائی وہ 300 روپے کے پھٹے پینٹ کو لے کے آ رہا ہے۔ اب مسجد میں جائے تو گھٹنا دکھ رہا ہے، دکھنا نا حرام۔ کیا ہے یہ؟ کون تربیت کرے گا ان کی؟ اصل میں یہ مدرسوں کے پیچھے مت پڑو، پیر اور مولویوں کی فکر مت کرو۔ ہر گھر کی یہ فکر ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تعلیم اور تربیت دے۔ یہ کسی مدرسے کا قصور نہیں ہے۔ انہیں دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، اور کیسے ماحول میں پلے تھے وہ۔ آکسفورڈ جب گئے ہیں، لندن گئے ہیں، یورپ کی دنیا گھومی ہیں، تو وہاں ننگا پن عام تھا۔ اجتماعی طور پر کلبوں میں 10 20 ایک ساتھ کتوں کی طرح بدماشی کرنا فیشن تھا، اور جو اس سے الگ ہٹتا اس کو وہ نامرد سمجھتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ تو ایسے ماحول میں رہ کر بھی اقبال نے اپنے کردار کو کیسے بچایا؟ تو کہتا ہے میں یورپ بعد میں گیا ہوں، میرے ماں باپ نے گلستہ بوستہ پہلے مجھے پڑھا دیا، مثنوی کا سبق مجھے پہلے یاد دلا دیا تھا۔ اور یہ عشق محبت کی وہ گھٹی ہے، تو کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ انگریزوں کی کالج اور وہاں کے نظارے اور وہاں کی ننگا پن اور وہاں کی عریانیت، وہاں کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکی۔ کیوں نہ کر سکی؟ ڈر تھا کچھ؟ آئے ہائے، کیا پتے کی بات بتائی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں میرے ماں باپ نے میری گھٹی میں مدینے کی خاک اور مولا علی کے مزار کی خاک کو سرما بنایا۔ جہاں بچپن میں یہ محبت پیدا ہو چکی ہو، پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا، پھر تو یہ دیکھے گا میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے بولو محمد اللہ کے رسول ہے یا تھے؟ تو ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اگر قرآن سے پوچھیں تو آج تو بے ایمان حاضر ناظر کے جھگڑے میں پڑے، تو قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
او میرے بھائی تجھے نظر نہ آئے قصور تیرا ہے، تیری جان تیرے ساتھ ہے نظر نہیں آتی، یہ تیری آنکھوں کا قصور ہے، اور نبی تیری جان سے بھی قریب۔ اب قرآن کہتا ہے نبی تیری جان سے بھی قریب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہم اپنے گھروں میں بدماشیاں کر رہے ہیں، کبھی پوچھا؟ جا کے جوانی دکھاتے ہیں، پہلوانی دکھاتے ہیں بیوی کو، بچوں پر جو ہے طاقت آزمائی کرتے ہیں، ذرا تم نے دیکھا نہیں حکم کیا ہے؟ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہونا گھر والوں کو سلام کرو۔ ابے سلام زمانے سلامتی ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے۔ ہاں آج کل ہم مروب ہو گئے، بچہ گڈ مارننگ کہے تو ہم خوش ہو جائیں، سلام سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے بھائی کبھی سمجھا نا گڈ مارننگ گڈ نائٹ، یہ رات اچھی دن چولہے باڑ میں جائے، تیرا دین اچھا رات کہیں بھی پڑھ، لیکن قسم خدا کی سلام السلام علیکم، دنیا کی کوئی طاقت اس کی تشریح نہیں کر سکتی، کتنا بڑا مفتی ہو اس کی تشریح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دعا رب نے بتائی۔ کیا مطلب؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، صبح سلامت، شام سلامت، دن میں سلامت، رات میں سلامت، گھر میں سلامت، باہر سلامت، تم بھی سلامت، رشتہ دار سلامت، تمہارا کاروبار سلامت، تمہارے دوست احباب سلامت، تمہارا عقیدہ سلامت، ہاں ہاں تم قبر میں بھی سلامت، تم حشر میں بھی سلامت، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیا پیارا جملہ ہے۔ اچھا جی گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ ذرا ذہن میں بٹھاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، آقا اب کیا کریں؟ قاضی اعجاز شفا شریف میں فرماتے ہیں، کسی بریلوی والے کی بات نہیں ہے، 900 سال پہلے قاضی اعجاز شفا شریف قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے یا مسجد میں جا رہے کوئی نہیں ہے تو یوں کہنا، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کہو گے بھیا؟ الصلاۃ والسلام علیک، یہ سبق کیوں بھول گیا؟ سلام تو السلام علیکم کرتے ہیں، یہاں کا کیوں لیا ہے؟ ارے سب کو سلام، پیر کو سلام کرو تو السلام علیکم، مرید کو سلام کرو تو السلام علیکم، باپ کو سلام کرو تو السلام علیکم، اور نبی کو سلام کرو تو سلام علیکہ۔ کیوں کہ نادان تجھے پتہ نہیں ہے فرشتے گناہ لکھنے کے لیے نیکی لکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور نبی معصوم ہے، نبی کے کاندھے پہ فرشتے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ اگر سلام ہی سمجھ لیا ہوتا نا، کیونکہ نبی تو معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی رہتے ہیں، دائیں رہتے ہیں، بائیں رہتے ہیں، 16 فرشتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، مالک کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ کی حفاظت تو آپ کا رب کرتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں تو یہی کہا جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کل بیت المومن، ہر مومن کے گھر میں نبی کی روح۔ اور پھر وہاں ٹی وی گندے چینل چلا ہے، وہ خدا کے بندے، پھر وہاں گالیاں بکتا ہے، پھر وہاں حرام کا مال چھپا کے رکھتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے، جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ کوشش تو کی ہوتی، دھیان تو دیا ہوتا، تو قرآن نے خیر بات بہت آگے بڑھ گئی، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا کہ مجھ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب نمازیوں کا بھی راستہ، روزے داروں کا بھی راستہ، زکوٰۃ والوں کا راستہ،
فرمایا نا نا یہ سب بہک سکتے ہیں، بڑے بڑے جبے والے بہک جاتے ہیں، سجدے والے بہک جاتے ہیں، ہاں ہاں یوں دعا کر صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام جب ہوتا ہے نا وہ گلی کوچے میں نہیں ہوتا، انعام ہوتا ہے تو میدان میں ہوتا ہے، سب میں شہرت پاتے ہیں۔ ہاں ہاں جب انعام ہوا ہے نا غریب نواز پر، تو پھر کوئی بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، کیسا انعام ہوا؟ بادشاہ بھی موجود ہے، پڑوہت موجود ہے، گواڑی آ رہے ہیں، جی اونٹ نہیں اٹھتے۔ ابے آج کاج کی بات مجھ سے پوچھو، اونٹ نہیں اٹھتے کہ ہم نے زور لگا لیے؟ کیا ہوا تھا؟ ایک فقیر آیا تھا، بیٹھے کہ معافی مانگو، اور سادی جو سب سے بڑا پروہت تھا وہ اٹھ کے چل دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ملک ہمارا، اونٹ ہمارے، زمین ہماری، قبضہ کسی کا؟ گئے بابو بزرگ، اگر وہ چلیں گے تو چریں گے ورنہ بھوکے مریں گے، کرم کر دو، اڑ جائیں گے۔ اڑ گئے، وہ تو اڑ گئے، یہ بیٹھ گئے۔ ساتھی بیٹھ گیا، اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں سمجھا یہ تو جھوٹے ہیں، قبضہ تو آپ کا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا اللہ کا ہو جاتا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہیں سے اشارہ بھی مل گیا، جب چند اونٹوں کو بٹھا دے اور کوئی آج تک اٹھا نہ سکا تو اتنے کروڑوں جو غریب نواز نے بٹھائے ہیں، ہے کسی میں طاقت جو انہیں اٹھا دے؟ قسم خدا کی یہ کمزوری ہماری ہے، ہم سبق بھول گئے۔ ارے تو بڑا تفسیر نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، تو اپنا سبق یاد کر لے بس۔ پیدا ہوتے ہی سورہ بقر کان میں پڑھی تھی کہ سورہ فاتحہ؟ سبحان اللہ کہا تھا کہ الحمدللہ؟ ارے کیا کہتے ہو کان میں؟ اذان۔ اذان کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے پہلا سبق جو آپ کو سکھایا ہے نا، اللہ سب سے، تو اللہ بڑا ہے کہ دھندہ بڑا ہے؟ حکومت بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ تو اگر پہلا سبق یاد رہے تو بڑے سے ڈرا جاتا ہے، چھوٹوں سے نہیں ڈرا جاتا۔ ہاں ہاں ان کے اوقات کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں رہیں گے۔ ہٹلر نہیں رہا، ہلاکو نہیں رہا، چنگیز خان نہیں رہا، اب یہ کون ہے جو رہ جائیں گے؟ اور اگر یہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو یاد رکھ، اگر وہ بچانا چاہے تو کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے نظریہ ہے، ہاں پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، آگ جلائی تھی، لیکن کیا جلا چکا؟ ارے جلایا؟ اچھا اس دن آگ نے جلانا چھوڑ دیا تھا کیا؟ نہ، جلا رہی تھی۔ کون کہہ رہا نہیں جلایا؟ جب آپ کے اندر ہتکڑی باندھی تھی، بیڑیاں ڈالی تھی اور پورے جسم میں جنزیروں سے باندھ کر پھینکا تھا، تو کیا یہ کس نے جلایا ان کو؟ آگ نے جاتے ہی ہتکڑیوں کو جلا دیا، بیڑیوں کو جلا دیا، جنزیروں کو جلا دیا، اور جب بالکل آزاد ہو گئے اور گھومنے لگے تو اب پیروں کے نیچے جو انگارے تھے وہ گلاب کے پھول تھے۔ تو آگ کہہ رہی ہے کہ جلانا میرا کام ہے، جلاؤں گی، لیکن خادم بن کر جو نقصان دے رہی ہے۔ تو تھی آگ نمرود نے جلائی، اور خدمت کس کی کر رہی ہے؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو اگر ابراہیم سہیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ کیا پانی ڈبوتا ہے؟ نہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو کیسا ہوا ہے؟ بندے ہوا نہیں، دیکھنا تو ایک لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے، 12 راستے پیدا ہو گئے۔ ارے بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس نے ڈبویا نہیں؟ ڈبویا کس کو؟ غلاموں کو بچایا تھا، اور دشمنوں کو، فرعون کو چھری کاٹتی نہیں ہے؟ کاٹتی ہے کب؟ جب اس کی مرضی ہو تب، ورنہ یہی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلی کیوں نہیں؟ کاٹا کیوں نہیں؟ پتہ چلا میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ یہ سبق کہاں یاد ہے ہمارے؟ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔
اور جو ڈرے حق سے، ہر ایک اس سے ڈرے، اس سے ہر دیو پری بھاگے پرے. تو اللہ سے ڈرنے لگ جا، پھر ہر چیز تجھ سے ڈرے گی. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے پیچھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. ہم نے پوچھا ہے قرآن ذرا بتا تو صحیح یہ انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار ہیں وہ طبقے، چار ہیں جن پہ انعام ہوا ہے. نبیوں پہ انعام ہوا، صدیقین پہ انعام ہوا، شہداء پہ انعام ہوا، صالحین پر. ارے بولو صالحین پر. تو ان کے پیچھے چلے یا برابر میں چلے؟ ارے بولو بھائی، برابر میں؟ آگے انجن ہے، انجن اس کے آگے کھڑا ہو جائے ڈبہ، چکنا چور ہو جائے گا. اور برابر میں کھڑا رہے، سونے کا بھی ہوگا تو کوئی کرایہ نہیں ہے. تو پھر کب کام کیا کام چلا؟ پیچھے. یہاں سے اگر ہم سوچ لیں تو آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے، وہابیت سے بھی خطرناک فتنہ جو آج کل سنیت میں چل رہا ہے، وہ رافضیت کا. رفس، شیعت کی طرف مائل. یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے. یقیناً ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے، واجب. قرآن نے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. والذین معہ اے ابو بکر، اشداء الکفار اے عمر، رحماء بینہم عثمان غنی، تراہم رکعا سجا مولا علی. یہ ترتیب واجب ہے. اس کے خلاف مجدد الثانی سے پوچھا تو فرمایا اگر کوئی یوں کہ ابو بکر، عمر، پھر علی، عثمان، تو ایمان سے خارج ہے. اتفاق نہیں، وہ کوئی ترتیب بدل دے، شیخین کے بعد میں رکھے، سیدنا عثمان غنی سے پہلے کر دے تو بھی ایمان سے خارج ہے. اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. بڑی نازک پوزیشن آ رہی. تو آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ ترتیب بھی ہمارے نزدیک. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ ساری چیزیں اگر کوئی مستقلاً ابو بکر صدیق سے اپنے آپ کو بھی ایمان مانے، وہ بھی کافر ہے. نبی کی نسبت ہٹ جائے اور کسی صحابی یا کسی اہل بیت سے وہ مستقلاً محبت کرے، وہ بھی ایمان سے خارج. سب کچھ ہے کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کی. قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. سارا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات پر ہے. اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا، تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. اور مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قرباں، ایک لاڈلہ ہے تیرا، ایک یار غار ہے. اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارے حق چار یار. یہ آج کل رفس بہت زیادہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور ہر چیز کا مقامات. آج سنیت میں جو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ ہے مقام کو نہ سمجھنا. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں. نیاز ہماری قضا نہیں ہوتی، لیکن نماز ادا نہیں ہوتی. سنی نیاز نہیں چھوڑیں گے کبھی، لیکن نماز. اور یہ علماء بیٹھے ہیں، فرض ادا نہ کرو گے تو نفل قبول. اب بتاؤ جب نماز نہیں تو اس نیاز کا فائدہ کیا، وہ مجھے بتا دو. اور کہتا تو جھوٹا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دو. جب تک فرض ادا نہیں ہوں گے قضا قبول، نفل قبول نہیں ہوگی. یہ نوافل ہے. تو ہم نے نوافل پہ اتنا زور، فرائض پر دھیان ہی نہیں. دوسری بات یاد رکھو، جو
ایک مسلمان ہے، مومن ہے، وہ صحابہ سے پیار کرتا ہے. کیوں؟ نبی کے در والے ہیں. تو اہل بیت سے کتنا پیار کرے گا؟ ارے جو صحابہ کا غلام ہوگا وہ اہل بیت سے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں. تو جو در والوں کی نسبت سے ان کا غلام ہے وہ گھر والوں کے برابر نہیں آ سکتا. لیکن یاد رکھیں، ہر چیز کے ایک اصول ہیں. بات میری کڑوی ہوتی ہے، مجھے اس سے ڈر نہیں کہ تم کیا کہو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ رب کہے بندے موقع ملا پھر بھی تو نے نہیں سمجھا. عظمت والی 3 چیز ہیں: ماں باپ، استاذ، پیر. یہ تینوں عظمت والے ہیں کہ نہیں؟ ارے آپ کے نزدیک بولو، یہ تینوں عظمت والے ہیں کہ نہیں؟ عظمت والے ہیں. اچھا اتنا بتاؤ، ان میں پہلے کون ہے؟ اور آپ پہلے کس کو سمجھ رہے ہو؟ ایک تو بتا دو جس نے اپنے ماں کے قدم چوم کے آیا ہو. یہاں تو صلاحیت ہو تب، وہاں تو کتنے گنہگار ہوں، ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، ایمان سلامت ہو. پتہ ہے تیری ماں جنت ہے، جنت. باپ جنت پہ جانے کا دروازہ، راستہ ہے. اب بتاؤ دنیا میں کوئی کتنا، ہاں عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے، لیکن حج مقبول تو نہیں ہے نا. یہ کس کا چہرہ ہے؟ ماں باپ کا. بتاؤ پھر ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو وہاں جھانک بھی نہیں رہے. اچھا ایک عالم چاہو فاسق ہو، کچھ ہو، کیسا ہو تمہیں نہیں معلوم ہے، لیکن اچھا گمان کر کے، لیکن ماں تو یقیناً جنت ہے، اس کے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ باپ کے قدم کیوں نہیں چومے؟ ارے میرے بھائی ہم سے دعا لے رہے ہو، کیا پتہ قبول ہو نہ ہو. یہاں تو نبی کا فرمان ہے، شک کرنا کفر ہے. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے امت کے حق میں. اب بتاؤ جن کے ماں باپ گھر میں موجود ہوں وہ باباؤں کے چکر میں تو گھوم رہے ہیں، لیکن ماں باپ سے دعا نہیں لیتے. اب بتاؤ اس سے بڑا گھاٹا نہیں. یہ ہم نے جو ترتیب ہے نا وہ بدل دی. اس کے بعد استاذ ہے جس نے نماز سکھائی، ایمان سمجھایا، پاکی ناپاکی کو بیان کیا. پھر تیسرے نمبر پر پیر ہے. جب کچھ سیکھ جاتا ہے تب جا کر اپنے قلب کی صفائی کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. آج بتاؤ استاذ کی حیثیت کیا ہمارے نزدیک؟ مجھے بتا دو. یہ سچی حقیقت ہے جو ہم نے تبدیل کر رکھی ہے. ترتیب ہم نے چھوڑ دی. اسی ترتیب چھوڑنے کا نقصان ہے. آج جو نوبت آ رہی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدنا امام علی مقام اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، ان میں بڑے کون ہیں؟ امام حسن. لیکن ذکر کس کا ہوتا سب سے زیادہ؟ تو امام حسن نے کیا قصور کیا؟ ان کے ایک جلسہ بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ شیعوں کی وجہ سے، جو سنیوں میں بیماری پیدا ہو گئی. شیعہ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، انہی کے مرغوب ہو کر ہم بھی نہیں کرتے. ورنہ امام حسین کے پیر بھی ہیں، امام حسین کے امام بھی ہیں، امام حسین کے بڑے بھی، کیونکہ امام حسن خلیفہ بھی ہیں. 6 مہینہ خلافت کی نا، تو اس وقت امام حسین نے بھی بیعت کی، نماز بھی پڑھی، بڑے بھی ہیں. کیوں کہ اگر یہ ذکر کیا جائے تو یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے کاندھے پہ بٹھا کر یہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید. 2 مسلمان گروہوں میں فیصلہ کرائے گا، صلح کرائے گا، تو دونوں گروہ مسلمان ہیں. پھر جب نبی نے کہہ دیا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان پر انگلی اٹھائے. آج یہ فتنے یوں پیدا ہو رہے ہیں. پھر جن کو خلیفہ نہیں تھے
حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے، بادشاہ تھے اس وقت تک، لیکن امام حسن پر کیا تھی؟ خلافت. تو کیا دی ان کو؟ خلافت. اب بتائیے اگر وہ اہل نہیں تھے تو اتنی بڑی چیز ان کو دی جاتی؟ اب جو ان پر اعتراض کرے وہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ امام حسن پر. اور امام حسن کے اس عمل کو پسند کس نے کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت. تو یہ اگر ذکر کیا ہو جاتا تو یہ فتنے جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور آج کمینے قسم کے لوگ صحابہ پر تان کس رہے ہیں، یہ نوبت نہیں آتی. لیکن وہی وجہ ہے کہ ہم نے بہت ذکر کیے لیکن جو ہے امام حسن کا ذکر بہت کم کرتے، اور وجہ شیعوں کی وجہ سے. یہ شیعوں کی نفرت ہے امام حسن سے، وہ ان کو ذکر کرنا نہیں چاہتے کہیں یہ حقیقت سامنے نہ آ جائے. تو جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی حسنی سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہے، اور امام مہدی بھی حسنی سید ہوں گے. ماں کی طرف سے آپ حسینی بھی ہیں لیکن امام مہدی بھی حسنی سید اور غوث پاک بھی حسنی سید. تو بہت سی حقیقتیں جب تک ہم ظاہر نہیں کریں گے آنے والے دور میں اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. تو اب ہمیں لگا پیچھے تو یہ انجھن، اس کے پیچھے ڈبہ. اب جب ڈبہ لگ گیا اب دوسرا کسی ڈبے میں طاقت ہے جو انجھن کے پیچھے لگ جائے؟ ارے بولو بھائی، تو کہاں لگے گا؟ وہ ڈبہ کے پیچھے لگے گا، انجن کے پیچھے نہیں لگے گا. نہیں آئی میری بات سمجھ میں؟ ارے ریل کو دیکھا ہے نا، انجن کے پیچھے تو ایک ہی ڈبہ لگے گا. اب دوسرا جو ڈبہ لگے گا وہ ڈبے کے پیچھے لگے گا، انجن کے پیچھے. اسی ترتیب ہوگی. یہ دوسرا نمبر ہوگا اور تیسرے نمبر پہ آئے گا وہ تیسرے ڈبے کے لگے گا، انجن کے. تو یہی تو ہے، انجن مصطفیٰ ہیں. دوسرے نمبر سب سے پہلے جو انجن سے لگے وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جو ابو بکر صدیق کے لگے وہ عمر ہے، اور جو ان کے پیچھے لگے وہ عثمان ہے، اور جو ان کے پیچھے لگے وہ مولا علی ہے. اب اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے بہت ساری چیز سمجھ میں آ جائے. آپ بہترین ڈبہ میں بیٹھے ہو، تھرڈ ڈبہ بھی ہیں، سلیپر بھی ہیں، اے سی بھی ہیں، لیکن بتاؤ یہ انجن بھید کرتا بھید بھاؤ؟ اے سی کو 1 گھنٹہ پہلے پہنچا دے، تھرڈ کو 2 گھنٹہ بعد میں پہنچائے، جب کھینچے گا تو برابر. اچھا یہ اے سی میں بیٹھنے والے کہیں نہیں یار کیوں رک گیا؟ تو ان کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کیوں؟ یہ پاور صرف انجن والوں کو ہے. سگنل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لائن کلیئر ہے یا نہیں ہے، ڈبے والوں کا پاور نہیں ہے، یہ انجن والوں کا ہے. تو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ دنیا میں اللہ کے بعد میں مصطفیٰ کا تعلق ہے. باقی کتنا بڑا کوئی امام ہو، کتنا بڑا ولی ہو، ایک چیز کو جائز نہیں کر سکتے، اور جو جائز ہے اسے ناجائز. یہ اسلام ہے. تو اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور جب اسلام مکمل ہو چکا تو اب ہم جو ہے اس پر عمل کرنے میں، لیکن جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ پاور صرف مصطفیٰ کو ہے اور کسی کو. اب کتنے بڑے ولی ہو، کتنا ہی بڑا، بتاؤ ان کے جائز کرنے سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی اور ناجائز کرنے سے؟ یہی سمجھا. پھر وہ ہیں کیا؟ ہمیں راستہ بتانے کے لیے وہی ہمیں سمجھایا بس بہت آسانی کے ساتھ. ایک آدمی آپ سے راستہ پوچھ رہا تھا کہ جی مجھے اسٹیشن جانا ہے، ادھر جانا پھر یوں گھومنا پھر یوں گھومنا پھر یوں جانا. اتنے میں ایک آدمی آئے، ابے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اسٹیشن. اس کے پیچھے لگ جاؤ. کیا کرو؟ اس کے پیچھے چا. اب وہ چلا گیا. دوسرا اس کے پیچھے لگ گیا. اب آئے تیسرا کہ جی مجھے وہاں جانا، کہ جی اس کے پیچھے لگ جا. کہ یہ تو خود راستہ پوچھ رہا تھا، اس بحث میں مت پڑ.
یہ جاننے والے کے پیچھے لگ گیا، اب تو اس کے پیچھے لگ جا۔ اب یہاں دو شرطیں بھیا، وہ منزل تک ہر حال میں پہنچے گا، دو شرطیں ہیں۔ دو شرط کیا ہے؟ نظر آگے سے ہٹنے نہ پائے اور قدم رکنے نہ پائے۔ اگر تو نے آگے سے نظر ہٹا دی، قدم تو چلے تو وہ ادھر گیا، تو ادھر گیا، بھٹک جائے گا نا۔ تو بھٹکا کیوں؟ چل تو رہا تھا لیکن اگلوں پہ نظر نہیں رکھی، اور آگے دیکھتا رہا لیکن قدم نہیں اٹھائے تو کہیں کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ تو دو کام ہے، نظر اگلے پر رکھ اور قدم اٹھاتا چل۔ تو میرے بھائی عمل کرتا رہے لیکن کیسے کیا ہے یہ اپنے اگلوں پہ نظر رکھ۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر کے آئے نا ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ تیسرے جگہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ بھائی؟ سچوں کے۔ یہ صحبت، یہ محفلیں، پتہ ہے تمہیں مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال اطاعت میریا۔ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے دکھاوا عبادت سے بہتر ہے۔ انہی محفلوں میں سے ماں باپ کی قبر بھی ہے جو قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اولیاء کے مزار بھی ہے جہاں بیٹھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جمعہ کا دن بھی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ماں باپ جس سے اب ہے نا جیتے جی، مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہیں۔ بزرگ جن کی محفل ہے نا، ایسے ہی ان کے آستانے بھی دعا قبول ہونے کے ذریعہ ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہانی ہو، یہ سچائی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اے بھیا بیٹھ، مجھے معلوم ہے بیٹھ جاؤ تو آپ یہ صحبت کو اگر سمجھ لیں تو بیڑا پار ہے۔ یہ گلاب کے پھول ہیں، چمیلی کا بھی پھول دیکھیں، لیکن چمیلے کا تیل سنا ہے کہ نہیں سنا جی؟ ہوتا ہے، چمیلی کا تیل ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ چمیلی کا پھول لایا پوٹ باندھ کر، تیل ہی، ہاں نکال تیل۔ اس نے کہا بابا پھولوں میں پانی نکلتا، تیل نہیں نکلتا۔ ذہن میں رکھنا میری بات، پھولوں میں کیا نکلتا ہے؟ پانی، تیل نہیں نکلتا۔ کہا بابا میں نے تو دیکھا ہے وہاں پر۔ کہا وہ تل کا تیل ہے، چمیلی کا نہیں ہے۔ کہ تل کا تیل تو میرے پاس پیپا بھرا ہوا 50 روپے کلو، اور وہ 50 کی اتنی سی۔ کہ وہ میں سمجھاؤں تمہیں، کھیتی پکانا سورج کا کام ہے، لیکن باڑیوں میں پھل کھلانا، پھول کھلانا، رنگ بدلنا، خوشبو دینا، مٹھائی دینا، مٹھاس دینا، یہ سارے، یا دریا کی روانی، یہ چاند کے حساب سے ہوتے۔ عورتوں کی ماہواری چاند کے حساب سے ہوتی، کھیتی کا پکنا یہ سورج کے حساب سے۔ تو اب تو چمیلی کے پھولوں کو لے، جب چاندنی رات ہو سفید کپڑا بچھا، اس پہ چمیلی کے پھول بچھا دے، اور پھر اس پہ تل ڈال دے، اس کے اوپر پھر چمیلی کے پھول ڈال دے، اور اسی 10-15 دن رات میں اس کی چاندنی میں رکھ، پھر 15-20 دن کے بعد وہ پھول ہٹا دے اور اس تل کا تیل نکال دے۔ تو جو تل چمیلی کی صحبت میں رہا، ان کے ساتھ رہا، اب تیل تو چمیلی کا نہیں نکل رہا، تل کا نکل رہا ہے، خوشبو چمیلی کی آ رہی ہے، نام چمیلی کا ہو رہا ہے، قیمت چمیلی کی ہے، تاثیر چمیلی۔ یہ تھوڑی سی دیر صحبت میں، اور اس سے بھی تیز صحبت چاہتے ہو تو لوہا کالا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آگ کی صحبت میں تھوڑی دیر رہ جائے تو آگ اپنا روپ دے دے، اپنی تاثیر دے دے۔ اور اب اگر کوئی اس لوہے کو ہاتھ لگائے تو آگ کہے گی میں جلا دوں گی، یہ میری صحبت میں رہ چکا ہے۔ تو اب بتاؤ تھوڑی دیر میں آگ صحبت تاثیر لے لے، روپ لے لے، اور روپ بھی آگ کا، تاثیر بھی آگ کی،
تو پھر جب ان میں اتنی طاقت ہے تو مولا علی نبی کی گود میں پلے اور پھر بھی مشکل کشا نہ بنے. بہت قرآن کے انداز میں آپ ذہن میں بٹھا لیں. یہ کرتے کا پاور زیادہ ہے کہ انسان کا؟ انسان کا. یوسف علیہ السلام مقتدی ہیں اور اللہ کے نبی امام ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا کرتا حاجت روا بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو، بینائی کو لوٹا بھی دے، تو یوسف علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہونے والا کرتا دافع بلا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے. تو نبی کی گود میں پلنے والے مولا علی، یہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. تو میں آج اور کچھ نہیں، صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا، سینی بڑھ جائیں گی. یہ بتاؤ کہ پاکی پہلے ہے کہ عبادت پہلے ہے؟ پاکی پہلے. ساری دنیا چاہتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، لیکن قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی. اب یہاں مسئلہ ہے کہ آنکھ کو پاک کریں کہ کان کو پاک کریں یا ہاتھ کو پاک کریں یا پیر کو پاک کریں. اسی الجھن میں تھا. مولانا روم فرماتے ہیں او بندے تو گھبراتا کیوں ہے، بس سب کو نہیں ایک کو پاک کر لے. تیرے پاس 50 ٹونٹی ہیں، کون کون سی ٹونٹی کو پاک کرے گا؟ اوپر ٹنکی ایک ہے، ٹنکی کو پاک کر لے اور اس میں پاک پانی ڈال دے تو ساری ٹوٹیوں میں سے کیا آئے گا؟ اگر اس میں دودھ بھر دیا تو سب میں کیا نکلے گا؟ اور اس میں شراب بھر دیا تو بلا تمثیل وہ ٹنکی پاک تو ٹوٹیاں پاک. یہ من کی ٹنکی پاک کر لے، ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب ٹوٹیاں ہیں، یہ سب. پھر یہی تو اصل بیماری ہے کہ ہم پاک ہی نہیں کر پا رہے. اچھا یہ بتاؤ، پاک مال جو ملاوٹ سے پاک ہو، حرام کمائی سے پاک ہو، وہ کبھی برباد ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ آخری بات ہے، میں زیادہ نہیں ہوتا. چور نہیں لے جا سکتے، ڈکیتی نہیں کر سکتے. اچھا جو پاک مال ہے وہ آباد کرے گا کہ برباد کرے گا؟ وہ خوشحال کرے گا کہ بدحال کرے گا؟ اچھا وہ حالات سدھار دے گا؟ کہیں مثال؟ اب سنو، بس یہیں سے ہم نے تو آج تک کہا غوث پاک کی کرامت. میرے بھائی غوث پاک کی کرامت نہیں ہے یہ. غوث پاک بھی اگر جو ماں باپ کو دیکھو تو ایک آدمی آ کے کہتا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ذرا دیکھو دو مطلب. اس نے کہا شہزادے تمہارے گھر کی ریت مذاق کرنا نہیں ہے. کہا آپ کا فلاں نام ہے نا؟ وہ کانپ گیا. پہلی ملاقات میرے نام سے واقف کہ اتنے دن پہلے آپ ابو صالح جنگی دوست کے گھر گئے تھے؟ کہ یاد آتا گیا تھا. سلام کیا تھا؟ کہاں کیا تھا. جواب ملا؟ کرنا. خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، غوث پاک کی محفلیں صرف نیاز کا نام نہیں، ان کی زندگی کے حالات سنو تب پتہ چلے گا. یوں ہی نہیں ہوتا سب کچھ. کہا کہ سنو، ایک سلام اس دن کا ہے، ایک سلام آج کا ہے. میرے بھائی آج ہم اپنے آپ کو بڑے کچھ کہتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ اسلام میں عورت اذان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. یہ ہے غوث پاک کی ماں. اور آپ کا پاور کیا ہے؟ کہا کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا. تو جب غوث کا عالم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر باہر کون آیا اسے پہچان بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور وقت آنے پر اس کا جواب بھی.
جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم، پتہ یہ بھی چلا وہ کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی پردے کا اتنا اہتمام، وہ آپ نے بارہا سنا، وہ نہیں سنانا مجھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کہتے ہیں اماں میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پہلے علم سیکھ لے، عمل بعد میں۔ تو وہ حسرت رہی، مان گئے، لیکن شوق میں اوپر چڑھ گئے، دور تک دیکھ رہے ہیں، اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ سچی تڑپ تھی نا حاجیوں سے، تو تھوڑی دیر بعد میں دنیا کیا دیکھتی ہے، کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک مکان چاروں طرف گھوم رہا۔ یہ ہے سچی محبت۔ اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ کب؟ جب ماں کا حکم مانا تب۔ میرے بھائی قسم خدا کی ماں اتنی نرم ہوتی ہے، اماں میں جا رہا ہوں گھر دکان پہ، اچھا بیٹا دعا دے گی، خوش ہو جائے گی۔ غوث کی محفل تو منا رہے ہیں، غوث پاک کہاں جا رہے تھے؟ پڑھنے۔ پوچھا کس سے؟ بتائیے، غوث پاک کی محفل منائے، وہ تو پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا کام کرنے، پھر بھی ماں سے بغیر پوچھے نہیں جائے۔ اور ہم جہاں صرف دعا ملے گی، نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، غوث پاک کی ماں نے منع کیا؟ نہیں کیا نا؟ کیا دیے؟ 40 اشرفی۔ لیکن کہا کیا؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ اب بتاؤ، جو غوث پاک پیدا ہوتے روزہ رکھے وہ جھوٹ بولیں گے؟ اور جو روزہ نہ چھوڑے نماز چھوڑی ہوگی؟ تو حسن رضا بریلوی بڑے پیاری کے بات کہتے ہیں، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ یہ تھے غوث پاک۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، جو بہت بڑے بڑے دعوے تھے وہ کیسے ثابت کیے جائیں، پریشان تھی، ساری باتیں دکھا دی۔ اسلام کا اصول ہے، اسلام صرف بتاتا نہیں دکھاتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک پودا سوکھ رہا ہے اور ایک پودا ہرا بھرا ہے، دو گلاسوں میں پانی ہے، ایک میں کھاری ہے ایک میں میٹھا ہے، دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہی ہے نا بھیا۔ اب کھاری پانی ڈالو گے ہرے بھرے میں تو سوکھے گا کہ ہرا رہے گا؟ بولو بھائی۔ ارے کھاری پانی ہرے بھرے پیڑ کو سکھا دے گا کہ ہرا رکھے گا؟ سکھا دے گا۔ اور جو سوکھ رہا ہے اس میں میٹھا پانی ڈالو تو ہرا ہو جائے گا۔ پتہ چلا حلال روزی کی مثال میٹھے پانی کی طرح ہے، حرام روزی کی مثال کھاری پانی کی طرح ہے۔ یہ برباد کرے۔ یہ ہمارا ہاتھ ناپاک ہے، اس پہ پاک پانی ڈالو تو پاک ہو جائے گا نا۔ تو غوث پاک کی ماں دیکھ رہی تھی کہ آگے ڈاکو ہیں، اور نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو بیٹا تجھے شریعت نے تو اجازت دی ہے، مال بچانا جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی جائز ہے۔ اور شریعت کی بات پوچھو تو کئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں جائز بہت آسانی سے بھی ہے۔ ایک شوہر اپنی عورت سے یوں کہہ دے کہ تجھے تو یہ کپڑے بڑے اچھے جچ رہے ہیں، تو بہت کم عمر کی معلوم ہو رہی ہے، جائز ہے، بھلے ہے بڈھی۔ یہ اسلام ہے، صراحت کی ہے، ایک دل جوڑنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جہاں کسی کا نقصان نہیں ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں غوث پاک کی ماں کیا سمجھا رہی ہے؟ بیٹا تجھے عزیمت پہ عمل کرنا، رخصت پہ نہیں۔ کیوں؟ یہاں ثابت کرنا ہے کہ میرا مال پاک ہے، مجھے یقین ہے، دنیا کو دکھا۔ جو حدیث میں آیا ہے پاک مال برباد نہیں ہوتا، تیرا مال برباد ہو رہا ہے، تیرا دھاکہ پڑ رہا ہے، تیرے نقصان ہو رہا ہے، تو سوچ تو نے ملاوٹ کی ہے گئی۔
ورنہ جو نبی نے فرمایا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی نے فرما دیا پاک مال برباد نہیں ہوتا، ہلاک نہیں ہوتا، وہ آبادی کرتا ہے، وہ خوشحالی لاتا ہے۔ تو یہ دکھانا ہے۔ دوسری بات، حلال روزی کے اثرات چہرے پہ بھی ظاہر ہوں گے۔ حضور مفتی صاحب بہت لمبے تگڑے تھے، بہت بڑے پہلوان تھے کیا؟ لیکن کروڑ پتی بھی یوں ہاتھ باندھ کے، کیا معاملہ تھا؟ کیوں تھر تھر کانپتے تھے؟ کیوں بڑے بڑے نیتا ان کے سامنے آ کر ان کام نے پتہ چلا چہرے پر حلال روزی کے اثرات، وہی دکھایا وہاں پر۔ اتنے بڑے بڑے آدمی تھے، کوئی پٹک رہا تھا، کسی چیخ رہا تھا، کسی کو چھین رہے تھے۔ یہ سارے ڈاکوؤں سے کس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ کون ہے؟ ارے چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس سمت سے پڑھو گے پہچان جاؤ گے۔ تو جو سب کو مار رہے تھے وہ یہاں شہزادہ کہہ کے کیوں بول رہے تھے؟ یہ بھی تو قافلے ہی میں تھے نا، کوئی امتیازی شان تو نہیں تھی۔ پھر وہاں چھین رہے، شہزادے کیا ہے 40 اشرفی لے کے تھے کیوں نہیں؟ 39 چلے گئے، سب کا لوٹ لیا، ڈاکو کا سب کا لوٹ لیا۔ ایک نوجوان رہا جی، کیا کہتا ہے 40 اشرفی چلو۔ اب وہ آئے، شہزادے کیا ہے 40 اشرفی کہاں ہے؟ بنڈی اتار کے دے دی۔ اب تلاش کریں جیبوں میں، نہیں ہے۔ شہزادے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، تجھے نہیں ملے تو میں کیا کروں؟ دیکھ اب ادھیڑنا شروع کیا۔ اب جب تک نئی ہاتھ میں آئی ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، اور جیسے آپ نے ادھیڑنا شروع کیا اور وہ اس میں گری اور ڈاکو کے ہاتھ پہ آئی، اب آنکھوں سے آنسو ہے۔ اب بتاؤ یہ ڈاکو جو خون بہا کر اور خون کے فوارے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، تڑپتی لاشوں میں دیکھ کر مسکراتا تھا، آج ایک چند روپے کیا ہاتھ میں آئے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے بھائی تاثیر، پیاز بھی لال ہے اور سیب بھی، 10 سیب کاٹ دو، کتنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ اور ایک پیاز پھوڑ دو تو پتہ چلا پیار کی تاثیر اور ہے، سیب کی تاثیر۔ یہ پاکیزہ مال جب ہاتھ میں آیا نا تو پورا دل پاک ہوتا چلا گیا۔ اور جو نبی نے فرمایا تھا نا کہ یہ پاک مال جہاں پہنچے گا وہاں بھی آبادی لائے گا، بربادی نہیں لائے گا، وہاں خوشحالی لائے گا، ناپاک کو پاک کر دے گا۔ اور ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے۔ شہزادی سب تو چھپاتے ہیں، اتنا چھپا ہوا تھا، تو نے بتایا کیوں کہ مجھے چھپانا ہے، چھپانا نہیں ہے؟ ابے ٹیکس نہیں دے وہ چھپاتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہو تو چھپاتا ہے۔ ابھی بھی چھپے گا، قیامت تک چھپ رہا، چھپتا۔ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، کہ تم ماں کے قول کا پابند، ہم رب کے قول کے نافرمان۔ قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کے اور تائب ہوئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جو میرے آقا نے فرمایا تھا، غوث پاک کی ماں نے وہ دکھا دیا کہ بیٹا یہ مجھے یقین ہے پاکیزہ مال ہے، کسی طرح ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے، جب پہنچ جائے گا تو وہ پاک ہو جائیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گے تو دل بھی پاک ہو جائے گا، اور جب پاک ہو جائیں گے تو یہ پاک مال نہ تو برباد ہوتا نہ برباد ہونے دیتا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے دکھا دیا، دیکھو پاک مال کی تاثیر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی بچ گئے، قافلہ بھی بچ گیا۔ اب ایک اعتراض ہوا، وہ سے پاس ساتھ نہیں تھے، تو ساتھ کی وجہ سے بچتے تو لٹے کیوں؟ اللہ کے ہر کام میں راز ہے۔ اگر یہ لٹتے نہیں تو بچے کا نام نہیں آتا۔ بڑے بڑے جو کھاپڑ تھے نا،
وہ کہتے ہم نے آج تمہیں نا ادھر سے لے کر آئے، ڈاکو کو پتہ ہی نہیں چلا، آج ہم جھکتے تھے نا اور ڈاکو ہم سے ڈر گئے، تو اصلیت سامنے نہیں آتی، اس لیے لٹوایا کہ پتہ چلا لٹے ہو اپنی نحوست کی بنا پر اور بچے ہو غوث پاک کی معیت کی بنا پر۔ مشکات شریف کی حدیث، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے یہاں بڑے مقبول ہیں، جیسے ایک چہیتا شاگرد استاد کے سامنے مچل جاتا ہے، چہیتا بیٹا باپ کے سامنے ضد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں، کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے، کیوں؟ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ جہنم میں اور ہم جنت میں چلے جائیں، مولا ہم نہیں جاتے۔ رب فرمائے گا جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نا انہیں نکال لاؤ، جن جنہیں پہچانتے انہیں، ارے مولا فرشتوں سے کہتا نکال دیتا، اشارہ ہوتا نکل جاتا، لیکن پتہ نہ چلتا، وہ سمجھتے ہماری سزا پوری ہو گئی، یہی تو دکھانا ہے۔ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اصل تو وہی دکھانا ہے۔ تو حدیث پاک میں ان کے چہرے بچے ہوں گے، باقی جل رہے ہوں گے، جب یہ جائیں گے آ جناب آ جاؤ چلو، اب وہ لے جائیں گے اور آب حیات میں غسل دے کر جنت میں لے جائیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ تاکہ پتہ چلے جہنم میں آئے ہو اپنے گناہوں کی بنا پر اور جہنم سے نکل رہے ہو اللہ والوں اس کی محبت کی بنا پر۔ یہ سچے واقعات وہ ہیں جن کے ذریعے اگر یقین رکھا جائے تو آدمی پوری زندگی سدھار سکتا ہے۔ جب تھوڑی سی صحبت کا عالم یہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ سچی محبت رکھیں۔ اور سچی محبت کیسی ہے؟ غوث کا دامن، ارے بولو بھائی، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑو گے نا، تو پکڑا کب؟ اصحاب کہف کا کتا ہے، اصحاب کہف جانے لگے، وہ بھی پیچھے چلنے لگا، روکا نہیں رکا، پتھر اٹھایا رک گیا، لیکن اللہ تو دلوں کا بھیدی ہے، زبان تو تھی نہیں، دل میں کہا مولا تو تو دلوں کا بھیدی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھے لے جا نہیں رہے ہیں، نہ جانے کیا قصور ہو گیا ہے، ذرا مجھے زبان دے دے میں ان سے بات تو کر لوں۔ خدا کے بندو آج کی محفل قبول ہے، بس یہ ایک ادا اپنا لو جسے کتے نے اپنایا۔ اس نے کہا اللہ والو میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میرا قصور بتاؤ۔ اصحاب کہف کہنے لگے تیرا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تجھے پالا، ہم سوتے تھے تو جاگتا تھا، چور آتے تو بھونکتا، ہم جاگ جاتے، چور بھاگ جاتے، مال بچ جاتا، تیرا تو قصور نہیں ہے، ہماری کچھ مجبوری ہے، ہم جا رہے چھپنے، اور تیری عادت ہے بھونکنا، جب تو بھونکے گا تو دشمن کو پتہ چل جائے گا اصحاب کہف کا کتا وہاں بھونک رہا ہے، لہذا وہاں ہوں گے، اس لیے ہم تجھے نہیں لے جا رہے۔ اب سنو کتے کی بات، یہ بری عادت نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ رب کی پیدا کی ہوئی اس کی فطرت ہے۔ تو کہا اے اللہ والو مجھے ساتھ لے لو، میں اپنی عادت چھوڑ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کتے نے اپنی عادت بدل دی، تو میرے بھائیوں تم بھی کہو غوث پاک ہم چوری چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، چغلی کرنا چھوڑ دیں گے، نافرمانی چھوڑ دیں گے، ملاوٹ چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارا ساتھ جب تو ہے مزہ۔ اور پھر یہ کتا گھر میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں، لیکن یہ کتا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ 10 سال کی عمر سے زیادہ کتے کی نہیں ہوتی، سال بھر میں جوان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتا 309 سال، کتنے؟ 309 سال بیٹھا رہا۔ ارے کتا کو نسبت ہو جائے ولیوں سے تو 309 سال بیٹھا رہے، اور جو حسنین کریمین نبی کے کاندھے پہ جھولے ان کو ظالم مردہ کے آج افسوس۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے تعریف کیا کی۔ ہم نے کہا ہے کتے جب تو گیا ہی تھا تو اندر جاتا، وہ تو گھر میں اندر تھے، تو باہر کیوں بیٹھا؟ وہ لیٹ گئے تھے تو بھی لیٹ جاتا،
تو بیٹھا کیوں رہا؟ تو زبان حال سے کہتا ہے وہ میرے مخدوم تھے، وہ اندر رہیں گے، میں پہرے دار تھا، میں دروازے پہ پہرا دیتا رہوں گا، اور وہ بھی لیٹ گئے میں بھی لیٹ گیا تو برابری ہو جاتی، وہ میرے مخدوم ہیں، میں برابری نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اسی ادب کو قرآن میں بیان فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ ان کا کتا دروازے میں کلائی بچھائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی باادب بنائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اور تمام بزرگان دین کی قدر کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اصل زندگی یہی ہے کہ اللہ والوں کی سیرت ہمیں سمجھ میں آئے اور پھر اس پر ہم عمل کریں تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بڑی بڑی کتابیں ایک طرف اور اللہ والوں کے واقعات ذرا سا۔ بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ فیضان کہاں سے آیا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس کوئی زیادہ ریاضت نہیں، کچھ نہیں، میری ماں نے ایک دن کہا تھا بیٹا شرف الدین پانی لے کے آ، میں پانی لینے گیا اور اس رات میری عقل اور محبت میں جھگڑا ہو گیا، عقل کہتی ہے جگا دے، محبت نے کہا بڑھاپے کی نیند بڑی قیمتی ہوتی ہے سونے دے، کہا عقل نے کہا تو پانی رکھ کے سو جا، کہا نہ کہیں دیر نہ ہو جا دینے میں، کہا پھر کب تک کھڑا رہے گا، نادان یہ ماں نے تو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، تو ایک رات کھڑا ہوگا تو کیا کمال کر دے گا؟ آخر میری محبت جیت گئی اور میں کھڑا رہا، ماں بیدار ہوئی، بیٹا شرف الدین ہاں ماں پانی حاضر ہے، کہ پوری رات، اے اللہ یہ تیرا نیک بندے میں شامل کر لے۔ ماں کے الفاظ نکلنے تھے، میں اوپر عرش تک دیکھ رہا تھا، نیچے تحت سرا تک دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے ماں باپ کی دعائیں، جب سچے واقعات پڑھو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم برائیوں سے بچتے بھی نظر آئیں گے اور صحیح مقام سمجھتے نظر آئیں گے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، ہم بھی وعدہ اپناتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبت کی بات نہ پوچھو ہم سے ان اللہ والوں کی، نسبت کی بات نہ پوچھو ہم سے ان اللہ والوں کی، اگر ان کی نسبت لگ جائے تو کتے کا بھی ذکر کر دے خداوند کریم قرآن میں۔ صلاۃ و سلام کے لیے میں دعوت دوں گا سید پیر سید ماما شہباز صاحب۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ہدایت
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. نیاز تقسیم تین ایک بندہ ہے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الہ العالمین جکیں کی پن اجی ذکر انے جشن غوث اعظم منعقد کیا سی اللہ تعالیٰ ان کے پنجی بارگاہ جی مجارہ قبول و منظور فرمائے. سانجی حاضری کے قبول فرمائے. اولیاء کرام جی نگاہ ولایت سے اساں جی تمام نیک انے جائز مرادیں کی پوری فرمائے. رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے. یقین کی پر ذکر سیاسی امت عمل کرے جی توفیق عطا فرمائے. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جی نگاہ غوثیت اسامت زاری نے ساری رکھے. انہی جی نقش قدم مت علی جی توفیق عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین.